اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد وآل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر جو ہے وہ 1007 ہے کہ لا فرق فی الثياب بین الواحد والمتعدد کما لا فرق فیہا بین الکسوۃ الشتائیۃ والصیفیۃ ولا بین القطن والجلد وغیرہما۔ چار چیزیں جو ہے وہ حبوں میں سے شمار کی تھی نا، ایک جو ہے وہ کپڑے تھے، خاتم اور انگوٹھی تھی جی، اور قرآن اس مجید کی تھا، تلوار تھی اور اس کا قرآن تھا۔ اور قرآن مجید تھا۔ یہ چار چیزیں، تلوار، قرآن اور کپڑے اور انگوٹھی۔ کہتے ہیں کہ جو کپڑے ہیں، جتنے بھی کپڑے ہوں گے، چاہے ایک جوڑا ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، سارے کے سارے جو ہے وہ بڑے بیٹے کو ملیں گے۔ لہٰذا ثیاب میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین الواحد والمتعدد، چاہے ایک جوڑا ہو یا ایک سے زیادہ ہوں۔ اسی طریقے سے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کسوت شتائیہ یعنی وہ سردی کے کپڑے ہوں یا کہ صیفیہ گرمی کے ہوں۔ اسی طریقے سے وہ قطن یعنی کپاس کے بنے ہوئے ہوں، جلد چمڑے کے ہوں یا وغیرہ ما، ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک قید اور بھی لگائی تھی، ایک بڑی باریک قید۔ انہوں نے کہا تھا بحساب بدن المیت، پہننے والے جو وہ پہنتا ہو۔ ہاں، بدن کے پہنتا ہوں یا بعض ان سے ایسے اس کپڑے میں ہوتے شامل ہیں نہیں کہ اس میں سلائے ہوتے ہیں فرض کیا، لیکن وہ پہنتا نہیں ہے، تو وہ تو شمار ہوتی، نہیں وہ آگے بتا رہے ہیں، تفصیل آ رہی ہے۔ اچھا، ولا بین الصغیرۃ والکبیرۃ، اسی طریقے سے جو پہننے جاتے ہیں نا جو کپڑے، وہ صغیرہ کپڑے یعنی چھوٹے کپڑا ہو یا بڑا ہو، وہ بھی کیا ہے، اس میں بھی فرق نہیں ہوگا۔ فَيَدْخُلُ فِيهَا، پس اس ثیاب میں داخل ہوگا مِثْلُ الْقَلَنْسُوَا، یعنی ٹوپی کی طرح کے جو ہے نا، ٹوپی اور جرابیں وہ بھی کیفی میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ کما يدخل الجورب، جیسا کہ جراب ہو گئی، حزام ہو گیا، حزام جو بیلٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس میں آ گیا، نال جوتے اس میں آ گئے، حذا جو ہے وہ بوٹ کیا ہے اس میں آ گئے، وہ سارے کیا اس میں آ جائیں گے۔ ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها، کپڑے یا کپڑے کی طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ صدق کرنا اس بات موقوف نہیں ہوتا کہ علی اللبس والاستعمال، کہ اس نے پہنا بھی ہو اور استعمال بھی کیا ہو، یہ اس پہ موقوف نہیں ہے، بلکہ کیا کافی ہے، بل یکفی اعدادها لذالک، بلکہ اتنا کافی ہوتا ہے کہ اس نے ان کو تیار کر کے رکھا ہو، لذالک اسی کی خاطر۔ اس کی خاطر کیا مطلب، یعنی پہننے کی خاطر، پہننے اور استعمال کی خاطر اس نے تیار کیے تھے، لیکن اس کو کیا موت آ گئی اور وہ نہیں پہن سکا۔ اچھا، تو اب اس کا ثمرہ نتیجہ کہاں پہ لکھے گا کہ نام اذا اعدھا، کہ اگر اس نے ان ثیاب کو تیار کیا ہو، کس مقصد کی خاطر، پہننے کی خاطر نہیں بلکہ للتجارت اول کسوت، پہننے کی خاطر نہ تیار کیا ہو بلکہ للتجارت، بزنس کے لیے اس نے کپڑے تیار کر کے رکھے ہوئے، اپنے پہننے کے لیے نہیں تیار کیے ہوئے، یا اور لکسوت غیر ہی، یا پہننے کے لیے رکھے ہیں لیکن غیر ہی، اپنے علاوہ کسی اور کے پہننے کے لیے، من اہل بیت، اس کے جو گھر والے ہیں، اس کی جو اولاد ہے، اس کے جو خدام ہیں، یا کوئی اور دوست وغیرہ، اس کے لیے اس نے جوڑا لیا تھا، تو لم تکن من الحبوۃ، تو یہ پھر کیا حبوہ میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ یہ کس میں جائے گا، میراث کے طور پہ کیا ہوگا، تقسیم کا۔ اذا تعدد غیر الثياب من المذکورات، اچھا یہ تو کپڑوں کو ہم بیان کر دیا کہ کپڑے جتنے بھی ہوں گے، ایک جوڑا ہو، دو، تین ہو، سارے کے سارے بڑے کو بیٹے کو ملیں گے، لیکن کپڑے کے علاوہ جو من المذکورات جو تین چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید، تلوار اور انگوٹھی، اس میں کیا حکم ہوگا، کما لو کان لہ سیفان، اگر اس کی کیا دو تلواریں تھیں، ٹھیک ہے جی، یا جو ہے وہ او مصحفان، اس کے کیا تھے جی، دو مصحف تھے، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ فالاحوط لزوماً المصالحۃ ما باقی الورثۃ، یہاں پہ ایک تلوار اور ایک مصحف تو وہ لے لے گا بڑا بیٹا، لیکن جو باقی ہے اس میں پھر آیا وہ میراث کے طور پہ تقسیم ہوگا یا بڑے بیٹے کو ملے گا، تو اس میں کیا کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، یعنی باقی وارثوں کے ساتھ وہ مل کے وہ کیا کریں گے، ایک دوسرے کو راضی کریں گے اور مصالحت کریں گے۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ، اذا کان للمیت دین، میت کا جو ہے وہ کیا ہے، دین ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ذمے پہ کیا ہے، پیسے ثابت ہیں جو اس نے کیا ادا کرنے ہیں،
علی المیت، یعنی میت کے ذمہ پہ ہے دوسروں کے پیسے ادا کرنا، ادار کے پیسے ہیں، کوئی قرض لیا ہوا ہے، یا کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ فإن كان مستغرقا للترکۃ، اگر یہ دین ایسا ہے کہ تمام کا تمام جو اس نے مال چھوڑا ہے ترکہ، اس کو کیا شامل ہے، یعنی کہ سارے کا سارا قرضہ ادا ہو جائے گا اور کچھ بھی ورثوں کے لیے نہیں بچے گا، حتیٰ کہ اس کی جو انگوٹھی ہے اور اس کے جو کپڑے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے، وہ بھی سارے کے سارے بیچ کے اس کے قرضے کیا اتارنے پڑیں گے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ واجب علی المحبوب، محبوب کسے کہتے ہیں؟ وہی ولد اکبر، بڑا بیٹا جو ہبہ لے رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا واجب ہو جاتا ہے کہ صرف و حبوت ہی، کہ وہ اپنے حبوہ کو استعمال کرے، فی ادا الدین، قرضے کو کیا ہے ادا کرنے میں، او فقہا، یا جو اس کا دین ہے یا جو اس کی رہن ہے، فرض کریں دین کسی اور کا ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے کیا استعمال کرے، بما یخصھا منہ، یعنی وہ دین کہ جو خاص ہوتا ہے، منہ بما یخصھا، یعنی جو اس کے حبوہ کے ساتھ خاص ہے، منہ من الدین، دین میں سے، یعنی حبوہ جو ہے وہ جتنے فیصد بنتا ہے اور باقی جو ترکہ جتنے فیصد ہے، تو وہ جو بھی اس کا حصہ بنتا ہے حبوہ میں سے، وہ سارا کیا اسے ادا کرنا پڑے گا۔ اور ابھی صورتحال کیا ہے کہ مستغرق للترکہ ہے، کہ سارے کے سارے ترکہ کو کیا شامل ہے دین، تو پھر اس کا سارے کا سارا حبوہ کیا ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا، لیکن اگر وہ دین کیا ہو تمام ترکہ کو شامل نہ ہو، فَإِنْ كَانَ مُزَاحِمًا لَهَا، اگر تو وہ دین ایسا ہو کہ اس کے حبوہ کے لیے مزاحم ہو، لہا یعنی حبوہ کے لیے مزاحم ہو، کیوں؟ لنقص ما ترکہ غیرہا عن وفائہ، لنقص ما ترکہ، کیونکہ وہ نقص ہے، ما ترکہ جو اس نے کیا ترک کیا ہے، یعنی وہ کس کا غیر ہے، غیرہا، لنقص ما ترکہ غیرہا، غیرہا کیا مطلب؟ حبوہ کے علاوہ، حبوہ کے علاوہ جو اس نے چھوڑا ہے وہ تھوڑا ہے، کس بات سے تھوڑا ہے؟ عن وفائہ، عن وفاء الدین، دین کو پورا کرنے سے، یعنی ساری کی ساری میراث تقسیم ہو جائے گی، کس میں تقسیم ہو جائے گی؟ وہی قرض ادا کرنے میں، پھر بھی کیا اس کا قرضہ کیا باقی رہ جائے گا۔ اب وہ سارے کس کو دیکھیں گے؟ میت کے کپڑوں کو دیکھیں گے، اس کی تلوار کو دیکھیں گے کہ اب جی یہ بھی کیا ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ ترکہ جو ہے وہ تھوڑا ہو گیا ہے دین کو ادا کرنے کی خاطر، اور کپڑوں پہ کیا ہے نوبت پہنچ گئی ہے۔ تو کان علی المحبوب، تو یہاں پر بھی محبوب یعنی جس کو ہبہ ملتا ہے ولد اکبر، اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ المساہمۃ فی ادائہ من الحبوۃ بالنسبت، کہ وہ حصہ ڈالے فی ادائہ، دین کو ادا کرنے میں، حبوہ میں سے حصہ ڈالے، بالنسبت جتنی کیا اس کی نسبت بنتی ہے، او فقہا بما یخصھا منہ، یا وہ کیا کرے جی اس کے دیون کو یا اس کی رہن کو جو ہے وہ آزاد کرے، بما یخصھا جو اس کے حبوہ کے ساتھ کیا ہے، منہ دین میں سے کیا ہے چیز بنتی ہے، جو بھی اس کے حصے میں آتا ہے وہ کیا اسے خرچ کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ تو تب ہے کہ جب باقی ترکہ سے دین ادا کریں گے تو پورا نہیں ہوگا، اور اس کے کیا ہے مزاحم ہو جائے گا اس کے حبوہ کے، ٹھیک ہے، ادھر بھی کیا ہے کپڑوں کو بھی کیا دینا پڑے گا۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُزَاحِمًا، اگر جو ہے وہ ماتارک جو ہے وہ مزاحم نہ ہو، یعنی جو اس نے ترکہ چھوڑا تھا وہ اس کے حبوہ کے لیے کیا مزاحم نہیں بنتا، یعنی کہ کیا مطلب ہو گیا، کپڑے شپڑے میت کے چھوڑ کے باقی جو ترکہ ہے وہ تقسیم کریں گے، اسی سے کیا قرضہ ادا ہو جائے گا، اس کی حبوہ کی کیا باری ہی نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر بھی صحیح سارے نے احتیاط لازم لگائی ہے کہ یہاں پر بھی احتیاط لازم یہ ہے، فلاخت الزم لہو، یعنی محبوب کے لیے ولد اکبر کے لیے کیا احتیاط لازم ہے کہ ان یساہم ایضا، کہ یہاں پر بھی وہ اپنا سہم ڈالے، اپنا حصہ ڈالے، فی ادائہ، قرضے کو ادا کرنے میں، بالنسبت جو اس کی نسبت میں آتا ہے، یعنی جتنے پرسنٹ اس کا آتا ہے وہ اپنے پرسنٹیج کے اعتبار سے کیا ہے حصہ ڈالے، یہ نہ کہے کہ بھائی کپڑے شپڑے تو سارے مجھے دے دو، قرضے کیا ہے باقی سارے وارث کیا اتاریں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، فلو کان الدین یساوی نصف مجموع ترکت، اب مثال کے طور پہ اگر جو اس کا دین ہے وہ جو ہے وہ جتنا بھی مجموعی ترکہ ہے اس کے آدھے کے کیا برابر ہے، ٹھیک ہے، آدھا مال جو ہے وہ دینا پڑے گا تب اس کے قرضے اتریں گے، دین اترے گا، تو صرف نصف الحبوۃ فی ھذا الصفی، تو یہاں پہ پھر حبوہ والے کے اوپر کتنا خرچ کرنا پڑے گا، یہ آدھے حبوہ کو جو ہے وہ اسی رستے میں کیا ہے خرچ کرے گا اپنے، ٹھیک ہے، یہ ایک جو ہے وہ مثال دے دی کہ اس طریقے سے کیا آپ نسبت نکالیں گے۔
کہ آپ یوں دیکھیں گے کہ قرضہ کتنا ہے اور حبوا کے علاوہ باقی جو مال ہے کتنے پرسنٹ کیا ہے اس کے اندر سے قرضہ ہے، تو جتنے پرسنٹ بنتا ہے اتنے پرسنٹ کیا ہے اس بندے کو کہیں گے کہ تم اپنے والد کے کپڑوں، انگوٹھی اور قرآن اور تلوار کو کیا ہے دو۔ ففی حکم دین ہے، اور اسی دین کے حکم میں ہوگا فی ما ذکر جو گزشتہ میں حکم بیان کیا ہے صورتیں، اسی دین کے حکم میں ہوگا کفن المیت، میت کا جو کفن ہو گیا، ٹھیک ہے جی، وغیرہ ہی، اور کفن کے علاوہ کون سی چیزیں، میں معونت تجہیز ہی، اس کی جو تجہیز کے اخراجات ہیں، قبر کے اخراجات ہو گئے، فرض کریں کافور کے اخراجات ہو گئے، پانی کے اخراجات ہو گئے، کہ وہ اخراجات کے اللہ تخرج من اصل ترکت ہے، کہ جو اصل کیا ہے ترکت سے کیا ہے نکالے جاتے ہیں، تو وہ بھی کیا اسی کے اندر شامل ہوں گے۔ یعنی وہاں پر بھی یہ قانون چلے گا کہ حبو والے کو بھی کیا ہے فیصد کے اعتبار سے شریک ہونا پڑے گا۔ اچھا جی، اذا اوصى المیت بتمام الحبوۃ او بعضها لغیر المحبوب، اگر میت نے وصیت کی تھی کہ اس کی جو تلوار ہے تمام حبوا میں کیا ہے چاروں چیزوں کی وصیت کر دی کہ میرے کپڑے، میری تلوار، میرا قرآن اور میری انگوٹھی کیا ہے جی، یا او ببعضها، یا بعض کے حبوا کی وصیت کی، کس کے لیے کی، لغیر المحبوب، اپنے بیٹے بڑے بیٹے کے علاوہ، تو کہتے ہیں کہ نفذت وصیت ہو، اس کی وصیت جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی، وصیت کے مطابق عمل کیا جائے گا، وحرم المحبوب منہا، اور جو بڑا بیٹا ہے وہ محروم ہو جائے گا، منہا کس سے، حوا سے محروم ہو جائے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، الا اذا كانت زائدۃ علی الثلث، مگر ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اذا كانت الحبوہ، ٹھیک ہے، کہ وہ حبوہ جس کی وصیت کی گئی ہے وہ کیا ہو جی، زائدۃ علی الثلث، وہ میت کے جو اموال کا ثلث بنتا ہے نا، تیسرا حصہ، اس سے کیا ہو زیادہ ہو، پھر وہاں پہ کتاب الوصیت کا قانون آئے گا کہ وصیت فقط تیسرے حصے میں نافذ ہوتی ہے، تیسرے سے اوپر میں کیا نافذ نہیں ہوتی، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، تیسرے حصے میں تو وصیت نافذ ہو جائے گی، تیسرے سے زیادہ کیا ہے اس کو دینا پڑے گا، بڑے بیٹے کو کیا دینا پڑے گا ہوا، کیونکہ اس میں وصیت کیا نافذ نہیں ہوگی، فیحتاج فی الزائد ہے، تو لہٰذا جو اب زائد ہے، زائد میں جو اس نے وصیت کی ہے، زائد سے کیا مراد ہے، تیسرے حصے سے زیادہ، تو لہٰذا جو تیسرے حصے سے زیادہ ہے اس پہ محتاج ہوں گے کس کی طرف، الا اجازت الولد الاکبر، بڑا بیٹا اجازت دے گا تو آپ وصیت کو نافذ کریں گے، بڑا بیٹا اجازت نہیں دے گا تو پھر بڑے بیٹے کو کیا ہے وہ دینی پڑے گی۔ اچھا جی، ولو اوصى بثلث مالی، اگر اس نے وصیت یوں کی تھی کہ میرا جتنا بھی مال ہے اس کا جو 1/3 ہے وہ کیا ہے جی مدرسے کو دے دیں، یوں کر کے اس نے وصیت کی، تو پھر کہتے ہیں کہ وہ جو 1/3 ہے کیا وہ اس کے کپڑوں سے بھی نکالا جائے گا، یعنی حوا سے بھی نکالا جائے گا، یا کپڑے اور قرآن وغیرہ چھوڑ کے باقی مال سے نکالا جائے گا۔ وصیت میں اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے جو ہے وہ پیسوں میں سے یا میری دکانوں یا زمینوں میں سے، نہیں، اس نے وصیت میں کیا کہا ہے، بثلث مال ہی، اس کے جتنے بھی مال ہیں اس کا 1/3 وہ کیا ہے دینا ہے، امام بارگاہ یا مدرسے میں فرض کریں، تو کہتے ہیں کہ اخرج الثلث منہا ومن غیرہا، تو یہاں پہ وصیت پہ کیسے عمل ہوگا کہ جو ثلث ہے وہ حبوا سے بھی نکالا جائے گا، ومن غیرہا، اور حبوا کے علاوہ جو باقی مال ہے وہاں سے بھی کیا ہے نکالا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ حبوا کو کیا ہے نہیں چھیڑیں، وہ بڑے بیٹے کو دے دیں اور باقی جو مال ہیں وہاں سے کیا ہے تیسرے سے نکالیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو حوا بھی کیا ہے اسی وصیت کا کیا ہو جائے گا شکار ہو جائے گا۔ اچھا، وکذالک، اور بالکل یہ صورت حال ہے کہ اذا اوصى ب100 دینار مثلا، کہ اس نے کہا تھا کہ میرے مال میں سے جو 100 دینار ہیں وہ کیا ہے جی فلاں جگہ پہ دینے ہیں، تو فإنها تخرج من مجموع ترکت، اب یہ جو 100 دینار ہیں یہ بھی تمام کے تمام ترکت سے نکالے جائیں گے، جس کے اندر حبوا بھی کیا ہے شامل ہے، اور یہ کیا ہے بالنسبت چلے گی، یعنی اس کے 100 آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 100 دینار ہیں پورے مال کی نسبت سے کتنے پرسنٹ بنتے ہیں، تو پورے مال کی فیصد سے کے حساب سے 100 دینار جتنے فیصد بنتے ہیں اتنا ولد اکبر کو کہیں گے کہ تم اتنے فیصد کیا ہے اپنے حبوا میں سے کیا کرو، عطا کرو۔ اچھا، اذا كانت المئۃ وكذلك، ان پوری برت یوں آ جاتے ہیں، وكذلك اذا اوصى ب100 دینار مثلا، اسی طریقے کی صورتحال ہے کہ تمام مال سے نکالیں گے، اگر اس نے 100 دینار کی وصیت کی تھی، فإنها تخرج من مجموع ترکت بنسبت، تو تمام ترکت کے مجموع سے نکالا جائے گا اس کو نسبت کے اعتبار سے، شرط کیا رہے گی کہ اذا كانت المئۃ تساوی ثلثها او تنقص عنه،
کہ یہ جو 100 دینار کی اس نے وصیت کی ہے یہ اس کے ترکہ کا کیا ہے ثلث کے مساوی ہو یا اس سے کیا ہو تھوڑا ہو. یعنی اس صورت میں حوا کی طرف نہیں جائیں گے. نہیں جائیں گے نا حبو کی طرف تو جانے گے نا. اس صورت میں نہیں جائیں گے. ہاں پورا نہیں ہو رہا. پورا ہوتا رہے پھر بھی ٹھیک ہے. اوپر یہی کہا ہے نا کہ پورا ہوتا رہے پھر بھی کیا ہے حوا میں سے یہ بندہ شریک ہوگا. یہ اسی لیے تو یہ مسئلہ لکھا ہے نا. ٹھیک ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میرے مال کا ثلث دینا ہے تو مال میں اس کا حبو بھی آ جاتا ہے نا تو حبو سے بھی ثلث دینا پڑے گا. پھر آگے میں صورتوں میں تو حوا کو شامل کر رہے ہیں. پچھلی دوسرے کو نہیں کیا. کہاں نہیں کیا جب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نہیں کیا. آگے کر رہے ہیں. کہاں نہیں کیا وہ آگے پڑھے تو وہ آ نہیں. نہیں کہاں نہیں کیا ابھی جو پڑھی ہے ان صورتوں میں ہے شامل ساری صورتوں میں تصاوی یا مساوی یا ہے سارے شامل. ٹھیک کذالک کا ہو گیا نا. کذالک کا کیا مطلب ٹھیک کذالک کی تفسیر آپ کیسے کریں گے. جی کذالک کا یہی مطلب ہے جو پیچھے کہا ہے کہ اخرج الثلث منها ومن غیرها یہی تفسیر کس کی ہے کذالک کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شرط وہی رہے گی کہ جب یہ جو 100 دینار ہیں وہ اس کے مال کے ثلث کے برابر ہوں یا اس سے کیا ہوں کم ہوں. ٹھیک ہے تبھی تو یہ نافذ ہوگی نا. اما ما زیادت علی الثلث سے اگر جو ہے یہ ثلث سے زیادہ ہوں گے تو فیحتاج فی الحبوۃ الی اذن الولد الاکبر تو یہاں پہ حبوہ میں سے جو فیصد آپ نکالیں گے اس میں کس کی ضرورت پڑے گی ولد اکبر کی ضرورت پڑے گی اجازت کی ضرورت پڑے گی. اور فی غیرہا اور حبوہ کے علاوہ جو باقی مال سے ثلث جو زیادہ نکال رہے ہیں اس میں کہ پھر کیا ہے الی اذن جمیع الورثۃ تمام وارثوں کی کیا اجازت کی ضرورت پڑے گی. وَلَوْ كَانَتْ أَعْيَانُهَا أَوْ بَعْضُهَا مَرْهُونَةً اگر اس میت کے کچھ اعیان کچھ سامان جو ہے کچھ زمینیں جو ہیں یا بعض جو زمینیں ہیں وہ مرہون ہو یعنی وہ رہن پہ اس میں لکھوائی ہوئی ہوں قرضہ لیا ہوا ہو تو واجب فکوها تو ان تمام زمینوں کو اور سامان کو آزاد کروانا ضروری ہوتا ہے. کہاں سے آزاد کروائیں گے کیسے ان کا قرضہ ادا کریں گے من مجموع ترکت مجموع ترکت سے کیا ہے آپ اس کے قرضے دیں گے اور وہ زمین کے آزاد کروا کے لے آئیں گے. یوں نظام بنے گا. اچھا جی لا یعتبر فی الحبوۃ ان تکون بعد ترکت حبوہ میں یہ معتبر نہیں ہوتا کہ وہ ترکہ کا بعض حصہ بنتا ہو یعنی حبوہ کے علاوہ اور بھی میت کا مال ہو تو اور مال کیا ہے تمام وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا اور حبوہ کس کو دیں گے فقط بڑے بیٹے کو دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. فائدہ ان حسرت ترکت فیہا اگر جو ہے وہ سارے کا سارا جو ترکہ ہے میت کا وہ منحصر ہو جائے کس میں حبوہ میں یعنی وہ بندہ مرا ہے اور اس کے کپڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے تو پھر کیا ہے یحب الولد الاکبر بہا ایضا تو پھر بھی جو ولد اکبر ہوگا اس کو حبوہ دے دیا جائے گا بہا اسی جو حبوہ ہے وہ سارے کے سارا اسے دے دیا جائے گا اور باقی وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. وَإِنْ كَانَ احتیاط فی محلی اگرچہ اگر احتیاط کرنا چاہیں تو وہ اپنی مال پہ حسن ہوتی ہے یعنی احتیاط مصاب یہ ہے کہ وہ باقی اپنے بھائیوں کو اور باقی وارثوں کو بھی کیا شریک کرے اس میں تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اصل فتویٰ کیا رہے گا کہ حبوہ سارے کا سارا کیا اسی کا ہوگا. یعنی یہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ میت کے سوٹ کوئی بڑے قیمتی ہونے چاہیے انگوٹھی تلوار وغیرہ ساری چیزیں اچھی ہونی چاہیے تاکہ باقی وارث آ کے جھگڑا کریں نا باقاعدہ کہیں ایسی انگوٹھی ہے جو بہت قیمتی ہے پھر وہ آ کے جھگڑا کریں. اذا لم تكن الحبوۃ و بعضها فيما ترك المیت لا يعطى الولد الاکبر قیمتها. اذا لم تكن الحبوۃ و بعضها جب حبوہ یا بعض جو حبوہ کا حصہ ہے وہ لم تکن ہو ہی نہیں کہاں پہ نہ ہو فی متارک المیت جو میت نے چیزیں چھوڑی ہیں اس میں ہو ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب پورے کا پورا حبوہ نہ ہو یعنی بغیر کپڑوں کے وہ مرا ہو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے تو لہٰذا بعض حبوہ نہ ہو آپ یوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کپڑے ہوں کپڑے کے علاوہ کوئی انگوٹھی نہ ہو قرآن بھی نہ ہو تلوار بھی نہ ہو. ٹھیک ہے کوئی اسلحہ وغیرہ بھی نہ ہو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ولد اکبر نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے وہ باقی برات سے کیا ہے قرآن کی قیمت بھی لوں گا انگوٹھی کی قیمت بھی وصول کر لوں گا یہ نہیں ہوگا. تو لا یعطى الولد الاکبر قیمتها تو یہاں پہ جو ولد اکبر کو ہے جو حبوہ نہیں ہے اس کی قیمت کیا اسے نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے جو ہے اسے وہی ملے گا بس باقی جو نہیں ہے وہ نہیں ملے گا. وہاں پہ یہ نہیں کہے گا کہ جی باقی میراث سے مجھے اس کی کیا قیمت دے دیں ایسا نہیں ہوگا. اچھا جی تختص الحبوۃ بالاکبر من الذکور
جو حبوہ ہے وہ جو ذکور کسے کہتے ہیں؟ مذکر. جی جو مذکر اولاد ہے اس میں سے جو اکبر ہے اس کے ساتھ کیا خاص ہے؟ بڑی اولاد ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیان لا یکون ذکر اکبر منہ، کہ کوئی ذکر کیا اس سے اکبر نہ ہو، اس سے بڑی بہن ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرض کریں چاروں بہنیں بڑی تھیں اور یہ سب سے چھوٹا تھا، پھر بھی سارے کے سارا ہوا کیا ہے اس کو ملے گا. کیونکہ ہم کیا کہیں گے کہ لا یکون ذکر اکبر منہ، کہ اس سے بڑا کوئی کیا ہے بھائی نہیں ہے، سب سے بھائیوں میں سب سے بڑا کیا یہی ہے. ولو تعدد ذکر، اگر کیا ہے ذکر یعنی مذکر جو اولاد ہے وہ زیادہ اولاد رنینا مع تساوی فی سن، جبکہ سال بھی سب کے کیا ہوں برابر ہوں. ٹھیک ہے جی. یعنی فرض کریں 2 بیویاں ہوں، دونوں سے اولاد ہوئی ایک ہی دن اکٹھے. ٹھیک ہے، وہ برابر ہو گئے سالوں کے. ولم یکن اکبر منہم، اور ان اولاد میں سے کوئی اکبر ہو ہی نہیں، سارے برابر ہوں. تو تقسم الحبوہ تو بینہ بالسویہ، تو پھر یہاں پہ کیا قانون چلے گا کہ حبوہ ان دونوں لڑکوں کے درمیان، اس کی اولاد کے درمیان کیا ہے برابر کیا ہوگا تقسیم ہوگا. وَلَوْ كَانَ ذَكَرُ وَاحِدًا، اور اگر کیا ہے ایک اس کا لڑکا ہوا، ٹھیک ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو یحبى بها، تو اسی ایک کو کیا سب کچھ مل جائے گا. وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُ أُنْثَىٰ، اور اسی طریقے سے اسی ایک کو ملے گا اگرچہ اس کے ساتھ کیا ہو انثیٰ، ایک بہن ہو. وَإِنْ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهُ، اگرچہ اس کی بہن کیا ہو اس سے بڑی ہو، پھر بھی کیا ہے سارے کے سارے کس کو مل جائے گا؟ اسی ایک لڑکے کو ملے گا. اچھا، اکبر سے کیا مراد ہے؟ کہ بڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ جس کا حمل کا ٹائم زیادہ ہو، یعنی حمل والے ٹائم کو بھی ساتھ گننا ہے یا فقط ولادت کے ٹائم کو گننا ہے؟ کہتے ہیں کہ المقصود بالاکبر الاسبق ولادتاً، کہ جس کی ولادت پہلے ہوئی ہے نا وہ کیا اکبر سے مراد ہے. یعنی فرض کریں اگر دونوں بچے اکٹھے پیدا ہوئے ہیں تو اب ان میں سے ایک پہلے ہوتا ہے نا، ایک کی ولادت پہلے ہوتی ہے دوسرا بعد میں ہوتا ہے، تو جس کی ولادت پہلے ہوگی وہ کیا شمار ہوگا؟ اکبر شمار ہوگا. لا علوقاً، یہاں پہ علوق یعنی حمل کو نہیں دیکھا جائے گا، حمل کے اعتبار سے جو بڑا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا. یعنی فرض کریں ایک کہتے ہیں کہ جی ایک کا جو حمل تھا وہ پورے کیا تھا جی 9 مہینے کا تھا، دوسرے کو جو حمل تھا وہ 9 مہینے اور 10 دن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پیٹ میں کیا زیادہ دن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ معیار نہیں ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ ولادت کس کی پہلے ہوئی ہے. وَإِذَا اشْتَبَهَ، اور اگر مشتبہ ہو جائے، پتہ نہ چل رہا ہو کہ ولادت اس کی پہلے ہوئی ہے جو اس کی پہلے ہوئی ہے، تو فَالْمَرْجَعُ فِيهِ فِي تَعْيِينِ الْقُرَّةُ، تو یہاں پہ اس کی تعیین میں مرجع کیا ہوگا؟ قرہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں ہے کہ آپ آدھا آدھا تقسیم کر دیں گے، نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یقیناً ان میں سے ایک ہی بڑا ہے لیکن وہ پتہ نہیں چل رہا، اشتباہ ہو گیا، ابھی یاد نہیں رہا کہ کون پہلے آیا تھا. تختص الحبوۃ بالولد الصلبی، یہ جو حبوہ ہے یہ خاص ہوتا ہے ولد صلبی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. ولد صلبی کیا مطلب؟ جو ڈائریکٹ بیٹا ہو، پوتے اور نواسے کی باری نہیں آتی یہاں پہ. فلا تکون لولد الولد، جو بچے کے آگے بچہ ہوتا ہے، بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ حبوہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے سارا حبوہ میراث کے طور پہ تقسیم ہوتا ہے تمام پوتوں میں. لا يعتبر بلوغ الولد حین وفات الاب، یہاں پہ جو حبوہ بڑے بیٹے کو ملتا ہے اس میں یہ بھی شرط نہیں ہوتی کہ وہ والد کی وفات کے وقت کیا ہو بالغ ہو، بالغ ہونا بھی کیا معتبر نہیں ہے. بل لا يعتبر انفصالہ بالولادت حیا حین وفاتہ، بلکہ یہ بھی معتبر نہیں ہے کہ انفصالہ بالولادت حیا حین وفاتہ، انفصال ہو کہ وہ بچہ کیا ہے ولادت کے ذریعے سے زندہ کیا ہو، الگ ہوا ہو، حین وفاتی باپ کی کیا ہے وفات کے وقت. ہاں ٹھیک ہے. یعنی اس کی مثال ہم کیا بنائیں گے کہ وہ تھا نا بچہ کیا ہے حامل میں تھا نا، ٹھیک ہے، اور والد کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا نا، تو وہاں پہ لڑکا ہے تو پھر حبوہ سارا سنبھال کے رکھیں گے، اس کی جب ولادت ہوگی تو وہ سارا حبوہ کیا اسے مل جائے گا. اسے کیا کہتے ہیں کہ لا یعتبر انفصال، اس بچے کا جدا ہو جانا. کہاں سے جدا ہو جانا؟ کوئی ماں کے پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے جدا ہو جانا، ولادت کے ذریعے سے زندہ جدا ہو جانا، یہ کیا معتبر نہیں ہے کہ وہ زندہ طور پہ کیا جدا ہو چکا ہو ولادت کے ذریعے سے حین وفات، حین وفات الاب، والد کی وفات کے وقت، بلکہ وہ ماں کے پیٹ میں ہو، ابھی تک اس کے میں زندگی آئی نہ ہو، ہفتے مہینے کا کیا ہو حمل ہو. ٹھیک ہے.
تو پھر کیا ہے جی فتعزل الحبوۃ لہو، تو حبوہ کو اس کے لیے الگ کر کے رکھا جائے گا، کما یعزل نصیبہ من سائر ترکت، جیسا کہ اس کا باقی ترکہ میں سے اس کا نصیب کیا الگ کر کے رکھا جاتا ہے۔ میراث میں بھی یہ قانون ہے کہ بیٹا اگر حمل میں بھی ہے اس سے بھی میراث ملتی ہے، تو اس کی جیسے میراث الگ کر کے رکھتے ہیں ایسی اس کا وہ بھی کیا ہے الگ کر کے رکھیں گے۔ فَلَوْ انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ حَيًّا، اگر کیا ہوتا ہے جی باپ کے مرنے کے بعد اس کی زندہ ولادت ہو جاتی ہے، انفصل حیًّا یعنی زندہ بالکل صحیح سلامت پیدا ہو جاتا ہے، تو یحبا، تو پھر تو اسے کیا حبوہ دے دیا جائے گا۔ وَإِلَّا، وگرنہ اگر یوں ہو جائے کہ وہ فوت ہو جائے، زندہ ولادت اس کی نہ ہو سکے، تو قسمت علی سائر الورثۃ، تو پھر اس حبوہ کو کیا باقی وارثوں پہ تقسیم کر دیں گے، بنسبت سہامہم، جتنا کیا ان کا حصہ بنے گا، ہر ایک کے حصہ کے مطابق کیا ہے پھر یہ تقسیم ہو جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ